اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اس کے لیے ممکن ہے جو مومن ہوگا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کے لیے بچنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو اس کے نیک عمل ہوں گے اس کا فائدہ اس کو ہو جائے گا، نیک عملوں کا اس کو شہرت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، دنیا کے اندر اس کو فوائد حاصل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ وہ نہیں ہے تو چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خون ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بچاؤ کی صورت ممکن نہیں ہے۔ جو اولاد اولیاء ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیہ نمبر 46 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ خیر جاری ہے اور آج اس کا اختتامی سبق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے کشتی بنائی، طوفان نوح آیا، آپ اس میں سوار ہوئے، جانوروں کو سوار کیا، جو آپ پر ایمان لانے والے تھے ان کو سوار کیا، اور جب اللہ کا امر پورا ہوا اور حکم ہوا، پانی رک گیا، آسمان سے پانی بند ہو گیا، زمین نے اپنا پانی چھوڑنا ختم کر دیا، بلکہ اپنے پانی کو واپس لے لیا، کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا اپنے بیٹے سے متعلق کہ یا اللہ، تو نے فرمایا تھا کہ میں تجھے بھی بچا لوں گا اور جو تیرے اہل ہوں گے ان کو بھی بچا لوں گا، تو میرا بیٹا تو غرق ہو گیا، وہ تو نہیں بچ سکا، وہ بھی میرے اہل میں سے تھا، میری اولاد تھی، میرا بیٹا تھا، تو یا اللہ وہ کیوں غرق ہو گیا؟ اس کو تو نے غرق فرما دیا، وہ پانی کی نظر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیحت فرمائی اور سمجھایا۔ قال یا نوح، فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، یعنی جس بیٹے کے بچنے کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے اہل میں سے ہوتا تو آپ پر ایمان لاتا اور آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوتا، لیکن وہ آپ پر ایمان نہیں لے کے آیا، آپ کے ساتھ کشتی میں سوار نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں تھا، اس نے کفر اختیار کیے رکھا، اس کو چاہیے تھا کہ ایمان لاتا اور ایمان کی طرف آ جاتا، لیکن ایمان نہیں لے کے آیا، کفر پر ڈٹا رہا، تو یہ کام اب درست تو نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہی بچے گا جو ایمان والا ہوگا، جو آپ پر ایمان لے کے آئے گا، جو ایمان نہیں لے کے آئے گا وہ نہیں بچے گا، تو وہ بھی ایمان نہیں لے کے آیا، اس لیے آپ اس کو اپنے اہل میں شمار نہ کریں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، آپ سوال نہ کریں مجھ سے اس چیز کے متعلق جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعظک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناواقف لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول سمجھایا ہے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اس کے لیے ممکن ہے جو مومن ہوگا۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کے لیے بچنے کا امکان بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو اس کے نیک عمل ہوں گے اس کا فائدہ اس کو ہو جائے گا، نیک عملوں کا اس کو شہرت مل جائے گی، دولت مل جائے گی، دنیا کے اندر اس کو فوائد حاصل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ وہ نہیں ہے تو چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، خون ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے بچاؤ کی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، فوراً
سر تسلیم خم کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ان لوگوں میں شمار ہوں جو تیری بات نہیں مانتے، میں اس بات سے تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں، اور میں اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، تو مجھے بخش دے اور میری مغفرت فرما دے، مجھ سے یہ جو بات ہوئی ہے مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ قال ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک، کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کا، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے نہیں بخشا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے مجھ پر رحم نہیں فرمایا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ میں نے تیری بارگاہ میں یہ سوال رکھا اور تجھ سے یہ گزارش کی، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ بات بالکل کلیئر طریقے سے واضح ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے احکام ماننے ہیں۔ اور یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو کسی بڑے شخصیت کی اولاد ہیں، کسی ولی کی اولاد ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کی اولاد ہیں، لیکن وہ ان کے نقش قدم پر نہیں ہیں، وہ ان کی سیرت پر اور ان کے کردار پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نہیں ہونا کہ جو پیچھے رہ گیا تھا، بلکہ ان لوگوں کی طرح ہونا ہے اور باقی آپ کی دوسری اولاد کی طرح ہونا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے فرما بردار ہو، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو۔ جو اولاد اولیاء ہے، جو مختلف گدیوں پر جلوہ فروز ہیں، خانقاہوں کے مجاور ہیں یا خانقاہ نشیں ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، اسی میں ان کی بہتری ہے اور اسی میں ہی امت مسلمہ کی بہتری ہے۔ دوسرا، یہاں سے ایک بات اور بھی کلیئر ہو جانی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھو جی حضرت نوح علیہ السلام بھی تو اپنے اولاد کو نہیں بچا سکے تھے، اس لیے کوئی کسی کو نہیں بچا سکے، کوئی کسی کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک علیحدہ سے بات ہے، وہ ایک علیحدہ سے بات ہے، یہ خلط مبحث نہیں کرنی چاہیے، ان دونوں واقعوں کو آپس میں مکس نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہم نے قرآن مجید کی متعدد آیات مبارکہ میں پڑھا کہ اگر کوئی کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا، تو اس کے لیے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اس کے لیے کسی کی کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کام نہیں آئے گی، وہ چاہے بیٹا ہی خون ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی مومن ہوگا، فرما بردار ہوگا، ماننے والا ہوگا، تو اس سے کوئی خطا غلطی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے اور اس پہ شفاعت بھی قبول ہوگی، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ، متعدد آیات سے یہ ثابت ہے اور احادیث مبارکہ کی کثرت سے یہ ثابت ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، کہا گیا اے نوح اتر جائیے ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ۔ اب جو کشتی ہے وہ پہاڑ پر لگ چکی ہے، اب زمین جو ہے وہ اس قابل ہے، خشک ہو چکی ہے کہ آپ کشتی سے اتر کر زمین پر آیا جائے اور زمین کو دوبارہ سے آباد کیا جائے۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے نوح اب آپ کشتی سے اتریے، ہماری سلامتی اور رحمت آپ کے سامنے حال ہوگی، وبرکات علیکا، اور ہماری آپ پر برکات آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ کشتی سے اتریے، وعلی امم ممن معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری رحمتیں اور برکتیں برستی رہیں گی اور ان کے شامل حال رہیں گی، اور امم سنمتعہم، اور کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے کہ جن کو ہم لطف اندوز کریں گے، دنیاوی نعمتوں سے انہیں سرفراز کریں گے، دنیاوی نعمتیں ان کے عطا کریں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی یہ ان لوگوں کا پہلے سے بیان کر دیا کہ نوح آپ اتریے، آپ کے جو ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہماری طرف سے رحمتیں برکتیں ان کے ساتھ شامل حال ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو پھر بھی آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، پھر بھی اللہ کی قدرت کو نہیں مانیں گے، اللہ کے قادر مطلق ہونے کو تسلیم نہیں کریں گے، تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کو ملیں گی،
دنیا کے اندر ان نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوں گے، لیکن آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں پھر ان کو دردناک عذاب ہی دیکھنا پڑے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ اب اس واقعے کا اختتام ہے، اس واقعے کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر کیا گیا، اور اب اس کو سب واقعے کو بیان کر کے جو چیزیں ہمیں اختتام پہ سمجھائی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں: اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ایمان کامل، عمل صالح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ کاربند رہنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ منسلک رہنا۔ اب یہ باتیں تھیں مختلف طرح کی، عرب میں معروف تھیں۔ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرتا، کوئی بات کرتا، کسی کو معلوم تھا کسی کو نہیں تھا، کوئی ایسے ہی کہانیاں معروف ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات کو ذکر فرمایا، اور مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے آغاز سے لے کر اختتام، کشتی کے زمین پر لنگر انداز ہونے تک، یہ ساری تفصیلات کو بیان فرما کے فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ ساری غیب کی خبریں تھیں، نوحیہا الیک، ہم آپ کی طرف اس کو وحی فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا ہے۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک، آپ بھی اس کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم اس کو جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بتایا اور خبر دی تو معلوم ہوا۔ فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام، بہتر انجام اور کامیاب انجام جو ہے وہ متقین کا ہی ہوگا، اور کامیابی متقین کے ہی قدم چومے گی۔ تو اختتام پہ جو بات بتائی گئی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرماتا ہے۔ وہ علم جو بھی حضور کے پاس ہے وہ حضور کا اپنا علم نہیں ہے، وہ اللہ کا عطا فرمایا ہوا علم ہے۔ وہ اس میں غیب کا علم بھی ہے، غیب کی خبریں بھی، جس طرح یہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل تذکرہ ہے۔ کچھ باتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، کوئی قرآن نے ذکر نہیں کی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی وحی ایسی ہے جو وحی مطلوب ہے، جو قرآن کی صورت میں، اور کچھ وحی ایسی ہے جو وحی غیر مطلوب ہے، جو قرآن کی صورت میں نہیں ہے، حدیث مبارکہ کی صورت میں ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے غیب سے متعلق باتیں بتائی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم بھی عطا فرمایا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور اللہ کے عطا فرمائے بغیر نہیں جان سکتے، یہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا علم اپنا ہے، اللہ اپنے علم میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام یا اولیاء کرام وہ تمام علوم کے اندر اور تمام کمالات کے اندر اللہ کے کرم کے محتاج ہیں۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں جان سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور آخری بات اس حوالے سے، محبوب یہ واقعہ ہم نے جو آپ کو بتایا، نوح علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، ایک تو یہ بات تھی کہ صحیح واقعہ آپ کے سامنے آ جائے، اور دوسرا بتانے کا مقصد یہ کیا، آپ کو حوصلہ دینا ہے، آپ کو استقامت پر کاربند رکھنا ہے، کہ جس طرح یہ کافر، یہ مکہ کے رہنے والے بدنصیب لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں، انہوں نے کتنے 100 سال تبلیغ کی ہے، اور گنتی کے چند لوگ جن کی تعداد 100 سے بھی کم ہے، بعض نے تو 80 لکھے ہیں، یعنی 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ 80 لوگ تقریباً یا کم و بیش دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو محبوب آپ پریشان نہ ہوں، آپ گھبرائے نہ، بس آپ صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس راہ پر گامزن رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہمیں صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا ہے، اور ہمیں بھی صبر اور حوصلے کی تلقین کرتا ہے۔ راہ خدا پر چلنے والے، راہ ہدایت پر چلنے والے حوصلے اور استقامت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ بے صبری نہیں کرتے اور وہ پریشانی کا مظاہرہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔